السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں سمی ابراہیم، اسلام آباد میں جناب صابر شاکر، لاہور سے جناب عارف حمید بھٹی۔ اب ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم نواز شریف کی گزشتہ ہفتے ملاقات کی اندرونی کہانی، کون سی اہم شخصیت کو ملاقات میں شریک ہونے سے روک دیا گیا؟ ڈان لیکس کا معاملہ، ڈی جی آئی ایس پی آر نے رپورٹ پر اتفاق رائے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا، آخر حقیقت کیا ہے؟ سندھ رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر سندھ حکومت کی تاخیر، رینجرز کے پاس کسی مشتبہ شخص کو چیک یا گرفتار کرنے کے اختیارات نہیں رہے۔ کلبھوشن کو ایران سے پکڑا گیا تھا، جنگ اخبار نے بھارتی موقف کو درست قرار دے دیا۔ کیا کلبھوشن کے معاملے کو ایسے بیان کرنا پاکستان میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے ہے؟ مشال خان کو کیوں مارا گیا؟ قتل کے پیچھے آخر حقیقت کیا تھی؟ ایک طرف مشال خان کا قتل اور دوسری طرف نورین لغاری، کیا دونوں واقعات میں کوئی گٹھ جوڑ ہے؟ اراکین اسمبلی کو کروڑوں کی ادائیگی، رقم جیسے مرضی استعمال کریں، لیکن پاناما کا فیصلہ خلاف آیا تو ورکرز کو سڑکوں پر لانا ہوگا۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی، اور یقیناً جس اہم شخصیت کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں شامل ہونے سے روک دیا گیا، اس کا احوال ہم آگے جا کر آپ کو بیان کریں گے۔ پوری وہ جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے، لیکن آغاز میں جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے جو ابھی تک اہداف حاصل کیے ہیں، رد الفساد کے نتیجے میں جو کچھ ابھی گین کیا گیا اس کی بھی تفصیل بتائی، ڈان لیکس کے حوالے سے بھی بات کی، اور نورین لغاری کا معاملہ جو گزشتہ کئی دنوں سے اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے اس کے معاملے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ صابر، یہ ساری باتیں بھی اہم تھی، لیکن جو احسان اللہ احسان کا جو سرنڈر ہے وہ بھی بڑا اہم، اور خاص طور پہ جب امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہاں پہ آئے ہوئے تھے اس موقع پر اس بات کا اعلان، یقیناً وہ جو ایک پاکستان کی فوج ہمیشہ دباؤ میں ہوتی ہے، ڈو مور، تو اس حوالے سے تو یہ ایک اچھی مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کر دوں کہ ملٹری لیڈرشپ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بھٹی صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان سے پہلے میں معذرت کر لیتا ہوں کہ کمپرومائز یا سمجھوتا یا مفاہمت یا این آر او، جو کم از کم وہ چیز ملٹری کی حد تک، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حد تک تو نہیں ہے، بالکل نہ اب تک ہے نہ آئندہ ہوگی۔ جو سٹینڈ پرنسپل سٹینڈ ہیں وہ رہیں گے، وہ خواہ ڈان لیکس ہے یا انڈیا سے متعلق ایشوز ہیں، کلبھوشن سے معاملات ہیں، افغانستان پالیسی ہے، امریکہ کی پالیسی، اس طریقے سے اس پہ تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو کرپشن اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے اس پہ بھی کوئی معاملات نہیں کیے جائیں گے۔ آپ نے ذکر کیا نیشنل سیکورٹی چیف آئے ہیں امریکہ کے، تو وہ بھی خاص طور پہ کچھ چیزیں تو ریجنل ایشوز جو تھے، لیکن انہوں نے کلبھوشن سے متعلق بھی بات کی، اور اس پہ آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ انہوں نے کہا جو ہمارا سسٹم ہے آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ کلبھوشن ایک بھارتی جاسوس تھا، سرونگ آفیسر تھا، اس نے یہ چیزیں ایڈمٹ کی ہیں، ان کو قانون کے مطابق ہم نے سزا دی ہے، اور آئندہ بھی قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ اس لیے اس بارے میں تو یہ چیپٹر تو آج امریکہ کے لیے بھی کلوز کر دیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انڈیا کے امریکنز کے سامنے۔ آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں یقیناً جب احسان اللہ احسان ان کا بہت ایک اوپنر بیٹسمین کے طور پہ کام کرتے تھے ٹی ٹی پی کے لیے، تو جب ٹی ٹی پی رد الفساد، ضرب عضب اور اب رد الفساد، یہ دو آپریشن ہوئے تو اس کے بعد ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہ معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گیا۔ اس کے بعد نورین والا وہ بھی ایم آئی کے ذریعے یہ ایشو سالو ہوا۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ساری چیزیں آج بیان کی ہیں کہ پولیٹیکل ول اگر ہوگی تو باقی ایشوز بھی سالو ہو جائیں گے۔ ان کا بیسک پیغام یہی تھا کہ یہ تمام معاملات اگر ختم کرنے ہیں، ملک کو پاک صاف کرنا ہے، تو یہ ہر گھر سے آواز اٹھنی چاہیے۔ حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، سول اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو کرنا چاہیے، سوسائٹی کو کرنا چاہیے۔
اگر یہ جب تک سب نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس جنگ سے ہم نبرد آزما ہو کلیئر میسج تھا. نورین کی جو آڈیو سنائی، ویڈیو سنائی، اس میں بھی یہی تھا نا کہ کس طریقے سے ہم آگے جا کے جب وہ مشال کا ذکر کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. لیکن بھٹی صاحب، میں خاص طور پر جو جنرل ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے امریکہ کے میک ماسٹر، وہ آئے ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی جو فوٹیج آئی ہے ان سے ملاقات کی، بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو یا وہ بڑا کھل کر رہے ہوں. اگر پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں تو بہت خوش نظر آ رہے ہیں جب میک ماسٹر سے مل رہے ہیں، امریکہ سے مل رہے ہیں. ذرا فوٹیج دیکھیں، اس میں بڑی ان کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ بھی ہے، بڑی خوشی بھی ہے. اور نارملی ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب ہمیں کوئی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، خاموش رہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی زر لب مسکرا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی تو یہ حقیقی خوشی، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا انہوں نے پیغام دیا. کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی بھٹی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑے اہم فیصلے آنے والے ہیں، اور جب بھی کوئی اہم نوعیت کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے تو جو ہماری حکومت کے اتحادی ہیں وہ میدان میں کود پڑتے ہیں. یہ جو ان کی آمد ہے اسلام آباد میں، کسی اور جگہ پر بھی کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب، میں آپ دونوں کی طرح صاحب علم تو نہیں ہوں، جاہل مطلق آدمی ہوں. اللہ نہ کرے. تو دیکھیں، میاں صاحب کی ہنسی تو ایک نیچرل ہے. کوئی مصیبت میں پھنساؤ، کرپشن کی دلدل میں پھنساؤ، اور ملک کے مختلف الزامات اس پہ آتے ہو اور اس کو کوئی ریسکیو کرنے آئے، اس کے لیے تو وہ دھولا ہے نا. اس کے لیے تو وہ ایک خوشی کی خبر لے کے آیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ایفرٹس کر رہا ہوں. چند دن پہلے ہمارے ایک بندے نے آپ کے چیف آرمی سٹاف سے بھی ملاقات کی. انشاءاللہ تعالی چیزیں مینج ہو جائیں گی. ان کی خوشی تو مجھے سمجھ میں آتی ہے. میرے صابر بھائی نے مجھ سے کہا اسلام، میں صابر کی رائے کا ہمیشہ ہی احترام کرتا ہوں، لیکن اختلاف کرنا نا میرا حق ہے. اس نے کہا جی آج DGISPR نے کہا کرپشن اور دہشت گردی کے خلاف کمپرومائز کوئی نہیں ہوگا. میں ماضی کے جھروکوں میں جاتا ہوں، مستقبل کا حال تو مجھے نہیں پتا، نہ میرا CC کیمرہ ہے. کرپشن میں ڈاکٹر عاصم کی بیل ہو گئی، ڈاکٹر عاصم کی بیل ہو گئی 489 ارب کی کرپشن. اس کے بعد دہشت گردی کا آپ کہتے ہیں پنجاب میں آپ کی حکومت نے ابھی تک رینجر کو اختیارات نہیں دیے کہ 30 دن رکھ لے. مجھے 5-4 دن پہلے خواب آئی کہ ابھی کسی ایجنسی کا نام لیا تھا، مجھے نام بھی نہیں پتا. وہ ایک ریڈ کرنے گئے فیکٹری ایریا کے علاقے میں، چھت پہ بھی ان کے بندے چڑھ گئے. جو میں گزارش کر رہا ہوں، 5 افسر تھے، 10-12 ملازمین تھے. پہلے ایک کسی نے گرنیڈ پھینکا، خواب تھا، میں اس کو کر نہیں سکا. اس کے بعد اس نے فائرنگ کی. اس کے بعد کچھ لوگ زخمی ہو گئے. اس کے بعد ہم کہتے رہے کہ جی CTD کی کاروائی، فلاں ٹیم کاروائی. آپ کے لاہور میں داعش گھس چکی ہے. یہ چاروں چیز جو میں نے عرض کیا 14 تاریخ کو ہوا، کنفرم کر لیں وہ لوگ کیسے تھے، گھر کس نے لے کے دیا تھا، اور اندر بارود کس قسم کا ملا، اور اس نے اٹیک کس طرح کیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے کرپشن اور دہشت گردی میں کمپرومائز نہیں کرنا. کراچی میں آپ کو آپ کی سندھ حکومت پاور نہیں دے رہی کہ آپ نے 36 دن نہیں، آپ نے 90 دن نہیں رکھ رہے، آپ صرف ناکہ لگاؤ، رضاکار بن جاؤ. میں DG رینجر سندھ کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا، وڈرا کر لیا. یار رینجر اور فوج کا ایک مقام ہے، آپ چاہتے ہو کہ یہ بھی پولیس بن جائے، دیگر اداروں کی طرح اس کی بدحالی ہو جائے، یہ بھی تباہ ہو جائے. اب میں اور آپ کیوں کہتے ہیں رینجر؟ میں چھوٹی سی آج ایک منٹ لینے لگا ہوں کہ میرے پاس کل ایک پالیٹیشین آیا، آپ بڑا کہتے ہیں رینجر آ گئے، رینجر آ جائے، فوج آ جائے، وہ بہتر کر لے گی. میں نے کہا یار یہ ایک بات بتا دو آج تک کہ تم صبح سے کتنے افسروں کے پاس گئے ہو تھانے دار کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، پٹواری کو ٹھیکے لینے کے لیے. کہتا یہ تو ہمارا کام ہے. میں کہ نہیں، آپ کا کام قانون سازی کرنا ہے. آپ کا کام ٹرانسفر پوسٹنگوں کے پیسے لینا نہیں، تفتیش بدلانے کے پیسے لینا نہیں. پہلے وہ اوپر فواد اظہر فواد، نیچے وہ امداد بسال، مافیا بنا ہوا ان کا. میں نے کہا کبھی رینجر کو سنا جا کے کسی MPM نے کہا ہو کہ فلاں بندے کو کمانڈر وہاں لگا دو، فوج کو کہو DG وہاں لگا دو. میں کہ وہ ادارے اس لیے بچے ہوئے ہیں، ہمیں اس لیے ان پہ یقین ہے. اور تم نے تو تباہ کر دیے سارے ادارے. تو سمیع صاحب میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ وہ اپنے مشن پہ ہے، کیونکہ پاناما ڈان نیوز کا رزلٹ 0/0/0/0/0. ٹھیک ہے، یہ میں ڈان لیگز پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن
جو کراچی رینجرز کا معاملہ ہے آپ نے جس پر بات کی ہے وہ بڑا اہم ہے صابر. کراچی آج سندھ حکومت نے ایک بڑا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا کہ جناب رینجرز تو ڈپلائیڈ ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو رینجرز کا ڈپلائمنٹ کا آرڈر ہے جو 19 جولائی کو ختم ہوگا, 1 سال کے لیے ان کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی. اس کا آرٹیکل 147 کے تحت اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی مرضی سے صوبائی حکومت کسی بھی ادارے کو بلا سکتی ہے اور وہ موجود ہے, وہ وہاں پر موجود ہے. اصل جو اختیارات 15 اپریل کو ختم ہو گئے وہ اختیار تھے جس کے تحت رینجر کسی آدمی کو چیک کر سکتا تھا, کسی مشتبہ آدمی کی گرفتاری کر سکتا تھا. وہ اختیارات رینجرز کو نہیں دیے گئے جس کی بنیاد پر جیسے ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ ڈی جی رینجرز نے یہ کہا کہ وہ جو ہمارے جوان ہیں وہ رضاکاروں کی طرح سڑکوں پر کیوں کھڑے رہیں, اگر صوبائی حکومت کو ضرورت ہوگی تو ہم بیرک سے 15 منٹ 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے, لیکن ان نوجوانوں کو ان جوانوں کو کیوں ہم ایکسپوز کریں خطرات کے لیے. اصل جو اس میں منافقت ہے سندھ حکومت کی, جو ناظرین کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, بھلے جتنے مرضی یہ پالیسی سٹیٹمنٹ سندھ حکومت جاری کرے, اصل میں رینجر سے گرفتاری کے مشتبہ افراد کی چیکنگ کے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں. اب جو حکمران ہیں وہاں پر ان کو کسی طرح سے بھی کوئی خطرہ نہیں کیونکہ پولیس ان کی لونڈی ہے. وہاں پر جو آئی جی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے ایک اختلافی معاملہ بنا کے سندھ پولیس میں کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے. سندھ پولیس کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے وہ اختیارات مانے, لیکن ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب پریویل کریں گے تو ایک ایسا شہر کراچی جس میں دہشت گردوں کے خلاف زبردست کارروائی ہو رہی ہے, رینجرز کا کریڈٹ جاتا تھا, رینجرز کو کرپل کر دیا گیا ہے اور صوبائی حکومت جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے. اس وقت رینجرز کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, وہ صرف ڈپلائیڈ ہیں 19 جولائی تک اور ان کے پاس جو وہ اختیارات تھے گرفتاری کے وہ نہیں ہے. ایک بڑی سنگین صورتحال ہے. تو بھٹی صاحب نے یہ بات تو صحیح کہی صابر کے انہوں نے اچھا کیا ڈی جی رینجرز نے کہ واپس بلا لیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی رینجرز کو یہی کرنا چاہیے. اگر یہ ایک ایسے ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں ان کو ڈپلائی کرنے کا اور ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو پنجاب رینجرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, جس طرح ڈی جی رینجرز نے کراچی نے کیا. ایک تو میں بتا دوں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی بالکل وہ دوغلی پالیسی ہے, منافقانہ اسے کہنا چاہیے کہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات ملنے چاہیے. یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت سپورٹ کرتی ہے. یعنی گورنر بھی یہی کہہ رہے تھے, آج گورنر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے کہ رینجرز کو اختیارات ملنے چاہیے, نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے, صوبائی حکومت کو اس سلسلے میں کسی قسم کے روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. لیکن جب اور پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے پنجاب میں ملنے چاہیے, لیکن جب اپنے اپنے صوبے کی بات ہوتی ہے کوئی اختیار دینے کے تو وہ دونوں ہی مسلم لیگ نواز پنجاب میں اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں اور پیپلز پارٹی سندھ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب کو جو ریلیف ملا تھا نا ایان کے بیرون ملک جانے کے بعد, شرجیل میمن کا واپس آنا, ڈاکٹر عاصم کی ضمانت پر رہائی صحت کی بنیاد پہ اور بیرون ملک جانے کی اجازت, یہ جو ریلیف ملا تھا زرداری صاحب کو وہ عزیر بلوچ کا جب مقدمہ گیا ہے فوجی عدالت میں اور فوج کی کسٹڈی میں جب تک گیا ہے عزیر بلوچ اور مقدمہ ظاہر ادھر چلے گا وہ, اور دوسرا یہ جو 3 بندے اغوا ہو گئے ہیں, اغوا ہوئے ہیں, مسنگ ہوئے ہیں, لاپتہ ہوئے ہیں, جو بھی ہے یہ مزہ کرکرا ہو گیا. اور زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن ہے سارا کچھ اور ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس لیے اب رینجرز کے اختیارات کے معاملے میں بھی وہ بارگین کریں گے دوبارہ سے اور اس کے بعد کو فیصلہ کریں گے, کیونکہ رینجرز کا بھی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے رینجرز کے ترجمان کا کہ جو سندھ حکومت نے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ 2 معاملات کو گٹ مٹ کیا انہوں نے. 147 اور چیز ہے اور جو اختیارات کے تحت ہے وہ 15 اپریل کو ختم ہو چکے ہیں, جس کے تحت وہ تلاشی لے سکتی ہے, گرفتاری کر سکتی ہے اور آپریشن کر سکتی ہے. وہ ساری چیزیں 15 کو ختم ہو چکی ہیں, اب وہ ختم ہو گئی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسرا ایک جو معاملہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں تھا وہ ڈان لیکس کے حوالے سے تھا. جیسے بھٹی صاحب نے کہا ہے میں کامنٹ بھی ان سے لوں گا, لیکن میں پہلے آپ کو جو چودھری نثار صاحب کہتے رہے ہیں اور جو ڈی جی آئی پی آر نے آج کا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے پروڈیوسر صاحب اگر وہ جو سنوا دیں, اگر چودھری نثار صاحب نے جو کہا تھا کہ رپورٹ کیوں نہیں آ رہی کیونکہ کنسنسس نہیں ہے. ڈان لیکس میں نے گزارش کی کہ اس وقت تک اتنا ہی, ایک فیصلہ ہوا تھا جب یہ کمیٹی بنی تھی, جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ میں رپورٹ پہ تب سائن کروں گا جب یونینمس رپورٹ ہو.
تو میرا خیال ہے کہ دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت تک یونینیمس رپورٹ نہیں بن سکی. یعنی یونانیمس رپورٹ نہیں بن سکی. پھر آج سے 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ کنسنسس ہو گیا ہے, ذرا وہ بھی سن لیں. مجھے یہ رپورٹ یہ ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ رپورٹ باضابطہ طور پر اگلے 2-3 دنوں میں وزارت داخلہ کو پیش کر دی جائے گی. لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ڈان لیکس کے حوالے سے جو سوال تھا اس کے جواب میں کہا کہ کنسنسس وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ذرا ان کی بات بھی سن لیں. جہاں تک کنسنسس کی بات ہے, انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو یہ آپ ان سے پوچھے گا, لیکن کورٹ آف انکوائری جو تھی اس میں کوئی ایسی کنسنسس والی بات نہیں تھی. اگر آپ مینڈیٹ پڑھیں تو اس میں 2-3 جو ہے وہ ٹاسک کیے گئے تھے. اب اس ٹاسک کو آگے لے کے چلنا اور اس کو کمپلیٹ کرنا کہ جو باتیں انکوائری نے آگے لے کے آنی ہیں, جو بھی ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, اس کو مکمل کرنے میں شاید اتنا ٹائم لگا ہے. کنسنسس والی بات کہ جی دونوں مل کے کوئی ایسا فیصلہ کر لیں, ایسا نہیں ہے. بھٹی صاحب وہ تو آج بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ کنسنسس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں 0/0. کیا مراد ہے آپ کی 0/0 سے؟ کسی کو سزا نہیں ملے گی یا کوئی جو بڑا آدمی اس میں ملوث تھا, جیسے نام آ رہا تھا وزیراعظم کی صاحبزادی صاحبہ کا, کہ وہ ان کو نکال دیا گیا اس میں سے؟ اچھا سبھی سے میں عرض کرنے لگوں, پرسوں بھی ایئر وائی نے اسی بات پہ ہم نے بات کی تھی, صابر صاحب بھی ساتھ تھے. میں نے کہا تھا کنسنسس کس بات کا بھائی, ملزمان کو سزا دو. یہ کمیٹی کنسنسس کرنے لیے بنی ہے, کمیٹی ڈالی ماسی شہیدہ نے ڈالی ہے کہ ایک ہی پرچی پہ شہیدہ نام لکھ دو, اچھا بھائی تیری پہلے نکل آئی ہے. اچھا کنسنسس یہ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 100 لوگوں کو گولیاں لگی جا رہی, تو ایک تھانے دار اور صرف 4 کانسٹیبل 2 سال سے جیل میں بند ہے. یہ اس قسم کا کنسنسس کرانا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا, پاناما ایشو اکتوبر میں شروع ہوا تھا, ایک ڈان میں نیوز خبر بہت بڑی لگی, لگنے والے کا نام بھی آیا, اس کے بعد حقائق بھی سارے آ گئے. اس رپورٹ کو لاہور سے میں حج پیدل کرنے چلے جاؤں تو سعودی عرب پہنچ جاؤں گا. یہ رپورٹ پنڈی سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے پنڈی نہیں پہنچ رہی. یہ کس قسم کی آئی واش کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ یہ کس قسم کا لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہ اس کی بھی نہیں آتی. ادھر بلاول بھٹو کہتے ہیں 27 دسمبر کو دم دم مسکل اندر ہوگا, اگلے دن منرف ہو جاتے ہیں. زرداری کہتے ہیں میں الیکشن میں آؤں گا, الیکشن میں نہیں آتے. ادھر نواز شریف کہتے ہیں کہ میں قرضے اتار دوں گا, کشکول توڑ دوں گا. ہر بندہ 1,25,000 مقروض ہو جاتا ہے, کہتا ہے لوڈ شیڈنگ 6 مہینے میں ختم ہوگی. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ کے لیڈر اتنی غلط بیانیاں کرتے ہیں, اور میں اور آپ کہیں تو اگر سچ بولیں تو وہ بندہ ایک رکھا ہوا انہوں نے اپنا وہ بالکل صحیح کہا آپ نے بھٹی صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ان کے سنیں, یہ جھوٹ ان کے برداشت کرے. بالکل صحیح بات ہے. بڑی بھٹی صاحب نے کہی مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن جو بھٹی صاحب کی گفتگو ہے چوڑ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے پاکستان میں جھوٹ کا راج ہے, ہر طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے, حقائق کو چھپایا جا رہا ہے. ناظرین اس پر گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاسی صورتحال, امریکی مشیر سلامتی پاکستان میں دورہ, پہلا اعلیٰ عہدیدار امریکہ کا آیا ہے یہاں پر, اور بہت ساری جو بتائی جا رہی ہیں کہ بھارت تعلقات, دوسرے تعلقات, لیکن کچھ اور معاملات بھی ہوں گے جن کا ذکر نہیں کیا جا رہا. فیصلہ بھی ایک آنے والا ہے, ہمیشہ دوست آ جاتے ہیں بچانے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. جی صابر. اچھا, ایک تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈان لیکس کے بارے میں بعد میں بات کرتے. نیشنل جو سیکورٹی چیف صاحب ان کے آئے ہیں, ان کا 2-3 چیزیں. ایک تو پاناما کا ڈیفینیٹ, وہ تو آپ بیان کر چکے ہیں نا اپنے پاناما کا, کہ آپ نے کہا ہے نا کچھ فیصلے آنے والے ہیں, تو میاں صاحبان تو آخری حد تک کوشش کریں گے. جو اتنی ہنسی نظر آئی ہے میک ماسٹر سے ملتے ہوئے, اگر پروڈیوسر صاحب صرف وہ خاص جس میں اتنی مسکراہٹ میں نے تو کئی مہینوں سے نہیں دیکھی تھی جو وزیراعظم صاحب کے چہرے پر آئی ہے. ان کی فوٹیج چلنے دیں, آپ ان کی اتنی اندر سے مسکراہٹ اور خوشی نکل رہی. اچھا ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ امریکیوں سے جب ملتے ہیں تو اتنے خوش ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسے, جیسے کوئی اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ اگر کوئی ریسکیو کے لیے آئے تو خوشی تو ہوتی ہے, تو یہ ہنسی اپنی جگہ پہ اور سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جو اگلی ملاقات, امپورٹنٹ ملاقات ہے, وہ آرمی چیف سے ہوئی تھی. آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کل بھوشن کا ہم بتا چکے ہیں. افغانستان میں خاص طور پہ انڈیا کا جو رول ہے اس پہ ہمارے فوجی قیادت نے بہت دھڑلے سے بات کی ہے, اور ان کو بتایا کہ انڈیا میں جو آپ انڈیا کو رول دے رہے ہیں
وہ ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا جو کچھ افغانستان میں کر رہا ہے، پاکستان وہ ساری چیزیں۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ظاہر ہے اس وقت ان کا پہلی پریورٹی یہی ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، ریجن میں جہاں جہاں بھی ہیں، پتہ ہے نواز شریف صاحب رہ جائیں، بچ جائیں، آخری حد تک کوشش ہے کہ بچیں، کیونکہ ادھر نریندر مودی بیٹھے ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہیں، پھر یہ کہ نیا بلاک بننے جا رہا ہے، چائنا، رشیا، پاکستان، ٹرکی یہ آپس میں بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں، وہ بلاک بننے جا رہا ہے، اور وہ جیسے برف خانے کا بلاک ہوتا ہے نا، پوری قوم کو اس بلاک میں ٹھنڈا کر دیں آپ۔ جیسے ہی کوئی اس طرح کی کامیابی کا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بم گرا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ڈان لیکس پہ بات کر رہے تھے بھٹی صاحب، ڈان لیکس کا مسئلہ یہ ہے یار جی آپ ڈان لیکس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح کی سیکیورٹی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بات وہ بڑا امپورٹنٹ بات نہیں، ہے۔ میں تو اچھا نہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ ہنسی اور خوشی سے ریلیٹڈ ہے نا، وہ میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ڈان لیکس پہ ان شارٹ وہ یہ کہ ڈان لیکس کی جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ تیار ہے، دستخط ہو چکے ہیں، اب پھر پریس کانفرنس چوہدری صاحب نے کرنی تھی جمعے کو، اس کے بعد کرنی تھی ہفتے کو، لیکن باوجود پرائم منسٹر صاحب نے روک دیا ان کو کہ ابھی آپ نہ کریں۔ ابھی بھی یہ جو ڈیلے ہے یہ بھی سول ملٹری ریلیشن مزید خراب کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ ڈان لیکس کی رپورٹ نہ آئی اگلے 2-3 دنوں میں یہ مزید خراب کرے گا۔ اس میں وہ پھر کہیں گے کوئی اور ہی چیز نہ ہو جائے۔ کچھ آدمیوں کا تعین کر دیا گیا، ان میں سے ایک بے گناہ اور 4 گناہ گار ہیں۔ 4 گناہ گاروں میں 2 جو گناہ گار ہیں وہ بے سارے آدمی ہیں، بندے ہیں، کوئی خاتون ہے یا خاتون نہیں، میں بتاتا ہوں تو بس ٹھیک ہے، بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے، نہیں سن تو لینا، 4 مکمکا تو پھر ہو گیا۔ ایک بے گناہ ہے، اگر سارے ہی بندے ہیں، اللہ کے سارے بندے آپ نے پکڑ لیے، ایک بے گناہ اور اصل ہے، جہاں سے یہ ساری چیز نکلی ہے، سر سنیں تو صحیح، 4 گناہ گار ہیں، اس میں ایک بے گناہ، ان میں سے 2 گناہ گار جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ٹھیک، یہ اب اگلی کوئی سٹیپ آئے گا فیز 2 میں، جو آپ چاہتے ہیں وہ فیز 2 میں نہیں، میں تو چاہتا ہوں قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہو، پاکستان کے لوگ۔ جی بھٹی صاحب کو سن لیں۔ جی اچھا، صابر صاحب کی یہ کہانی آپ 1 کروڑ دفعہ سن چکے ہیں۔ میں نے ابھی ایک گزارش کی ہے، سارے ماڈل ٹاؤن میں جو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بنی تھی، انہوں نے ایک تھانے دار اور 4 کانسٹیبل کو اندر کیا، اور ڈان لیک کا بھی کریکٹر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اصل ذمہ دار جو کمیٹی میں شامل تھے، گفتگو میں شامل تھے، اب ہم 3 پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ بیچارے ارشد شریف پہ کوئی الزام لگا دے، یار وہ تو پروگرام کا حصہ ہی نہیں ہے، تو لہذا اصل بندے کو جس کا آپ نے اشارہ کیا، انہوں نے اس کو گول کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ میں صرف آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک بات کہہ کے ختم کروں گا، پھر صابر صاحب آدھا گھنٹہ ان کی صفائیاں دیں گے۔ انہوں نے ایک خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا کام ہے فوج ملک کی سلامتی اور دفاع کی قسم کھائی ہے، تو خدارا فوج ملک کی سلامتی اور دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں وہ رینجر کو رضاکار بنا دے اور پنجاب میں بھی اختیارات نہ دے تو رضاکاروں کی طرح آ جائے۔ تو میں پوری کہانی سنانے کی بجائے نا ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے، زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، تو لہذا میں جرم نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا حال مجھے بھی پتا، اور ڈان لیک پہ کس پہ ڈیل ہو رہی ہے اس کے اندازے گفتگو اطلاعات تھوڑی سی میرے تک بھی ہے۔ درست ہے۔ اب میں آپ اسی سے ریلیٹڈ آپ اس پہ کہہ رہے ہیں، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ آج کی فوٹیج تو بنی ہے، نیشنل سیکورٹی جو ہے اس کی تو فوٹیج بھی بنی ہے، ٹی وی پہ جاری بھی ہوئی ہے، لیکن آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی، وہاں پہ کیمرہ مین بھی موجود تھا، دیکھیں جی، میں فوٹوگرافر بھی موجود تھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ سوال میں آپ کا سمجھ گیا، آپ کیا بات سننا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ کیا ہے معاملہ، کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے بھٹی صاحب، یہ جہاں تک بات ہے نا سول ملٹری ریلیشن شپ کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں تناؤ بہت شدید ہے۔ یہ جو آخری ہفتے، گزشتہ ہفتے جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کی، وہ 1 on 1 ملاقات تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے جو ایک بات سن مجھے ملٹری لیڈرشپ اور پرائم منسٹر کی ملاقات کا نہیں بتا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے محلے میں نا ایک بچہ بڑا شرارتی تھا، وہ ہر ایک کو ہر دوسرے دن شرارتیں کرتا تھا۔ ایک دن آگے ایک بندے نے اس کو تھپڑ مارا، اس نے کہا لے اب کے مار، اس نے پھر دوبارہ مارا، اس نے 5 دفعہ تھپڑ مارا، انہوں نے کہا لے اب کے مار، اس نے پھر مارا۔
اس نے بچے کو کہا بھائی تو کیوں اس کو تڑیے لگا رہا ہے ان کے مار. کہتا میں کہہ رہا ہوں شاید کبھی تھک کے یہ چپ کر کے بیٹھ ہی جائے اور مجھے مارنا چھوڑ دے, بس اتنا کافی ہے. اب ٹکور کرے آپ دونوں. ٹھیک ہے, نہیں میں ٹکور نہیں کرتا, میں ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جس سے آپ کی ٹکور ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی وزیراعظم صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ, تو آپ کو پتہ ہے ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ فوٹیج میں نظر آتے ہیں, فائلیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے, ویسے تو وہ گریڈ 20 میں ہیں اس وقت لیکن پورے ملک میں حکومت کر رہے ہیں. اربوں روپیہ لوٹا اس نے, اور اس کا ایک مثال ہے پنجاب میں, وہ بھی وہ یہی ہے. رائٹ. اچھا, اب وہ ون آن ون ملاقات تھی. یہ جو ملاقات ہے یہ وزیراعظم ہاؤس میں ماضی کی ملاقاتوں سے مختلف ہے. سوچا یہی گیا تھا کہ کوئی بات نہیں, آئیں گے, جپی شپی ڈلے گی اور آرام سے بیٹھیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ان صاحب نے بھی اس میٹنگ میں جانے کی کوشش کی, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس میٹنگ میں نہیں جا سکتے, یہ ون آن ون ہے وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان. تو وہ صاحب فائلیں ان کے ہاتھ میں تھی, بڑی بیچارگی کے عالم میں وہ باہر ہی رہ گئے, اندر نہیں ان کو جانے دیا گیا اس وقت. اگرچہ جب وہ ملاقات ختم ہوئی اس کے بعد ان کی ضرور ملاقات ہوئی آرمی چیف سے بھی, لیکن اس ملاقات میں پہلی دفعہ انہیں شریک نہیں ہونے دیا گیا. اور دوسرا جو سیکیورٹی ڈیٹیل تھی نا, آپ کو یاد ہے کچھ چند ماہ, 1-1.5-2 سال پہلے وزیراعظم ہاؤس میں ایک ڈرل کی گئی تھی جس میں جو آرمی چیف کی سیکیورٹی تھی انہوں نے پورے اس کو ٹیک اوور کر لیا تھا. تو اس میں ایک حکمران خاندان کے ایک بڑے اہم فرد باہر نکلے اور انہوں نے پوچھا کہ کی گل ہے, کتے کوئی مارشل تو نہیں لگ گیا؟ تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں. تو کوئی اسی طرح کی سچویشن تھی اس دفعہ بھی, اس لیے فوٹیج وغیرہ نہیں بن سکی, لیکن ایک پہلا میسج گیا ہے پاکستان فوج کی طرف سے, لیڈرشپ کی طرف سے, کہ وی مین بزنس. اگر ایک میٹنگ آرمی چیف اور وزیراعظم صاحب کے درمیان ہے تو صرف وہ 2 افراد ہی بیٹھیں گے, چہیتا کوئی کتنا بھی ہو کسی کا اس میٹنگ میں وہ شریک نہیں ہو سکے گا, کیونکہ دے مین بزنس. تو ہر جگہ پر جو معاملات ہیں, آپ دونوں کی زبان مبارک کرے, آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہو, میری دعا ہے, اللہ خواہش بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی انفارمیشن ٹھیک ہو, دعا ہو میری انفارمیشن غلط ہو. ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھٹی صاحب ایک چھوٹی سی بات, یہ جو بھٹی صاحب کو بچے والا قصہ سنایا نا, تو میں نے بھٹی صاحب کو بتانا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ بڑا ہو چکا ہے, سمجھدار بھی ہو چکا ہے. اب وہ میں نے کہا تھا نا پھینکو گے, اب وہ تھپڑ کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ 1 پنچ فائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل بھٹی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, صابر صاحب کی اپنی انفرن ہے, لیکن سچویشن کچھ اسی طرح کی ہے. میسیجز جو آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اب وہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھیرے والا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ڈسکس کریں گے ناظرین کہ یہ کیا وجہ ہے کلبھوشن یادو کے معاملے پر جو بھارتی موقف ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ اس کو کیوں اپنا رہا ہے, کیوں اس کا کیوں اسی دعوے کو آگے لے کے جا رہا ہے, اس موقف کو درست کیوں قرار دیا جا رہا ہے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جب کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا بلوچستان میں تو بھارتی حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ کلبھوشن بلوچستان میں نہیں تھا, اس کو پاکستان کی ایجنسیز نے کسی دوسری جگہ سے اغوا کیا, ایران سے اغوا کیا. لیکن پاکستان نے ہمیشہ یہی اسٹیبلش کیا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ پکڑا گیا تھا بلوچستان سے. بڑی عجیب بات ہے. میں آپ کو آج جنگ اخبار نے یہ خبر چھاپی ہے, آپ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں اس فرنٹ پہ یہ خبر چھپی ہے, جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایران کے شہر چاہ بہار سے گرفتار ہونے والے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ اور دہشت گرد کلبھوشن یادو, یعنی یہ بھارت کا موقف ہے. اور یہ جو اہم بات ہے, یہ خبر کس رپورٹر کی ہے؟ یہ خبر کسی عام رپورٹر کی نہیں ہے, یہ جناب صالح ظافر صاحب کی ہے جو سینئر رپورٹر ہیں جنگ اخبار کے. لیکن ان کی اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر موقع پر وزیراعظم صاحب کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ بنا سکیں ہیں فوٹیج کے وہ حصے, آپ کو یہ ہمیشہ وزیراعظم صاحب کے کہیں وہ باہر جائیں, پاکستان میں کہیں جائیں تو وزیر اعظم کے ساتھ وہ آپ کو نظر آتے ہیں. بالکل یہ جو بات ہے صابر, اس نے بڑے سوالات پیدا کر دیے ہیں کہ وہ رپورٹر جو وزیر اعظم کے ساتھ اور سب سے بڑا گروپ جیو گروپ, جنگ گروپ, جو یہ چاہتا ہے فرنٹ پیج پہ بھارت کے موقف کو انہوں نے چھاپ دیا. ہم اس میر شکیل الرحمان صاحب کے بارے میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کو تو دولت چاہیے, وہ کسی گند کے ڈھیر میں بھی پڑی ہو. ضروری تو نہیں کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو پتا ہو, یہ جو رپورٹر ہیں یہ میاں نواز شریف آپ کے ساتھ سنیں تو صحیح. اجمل قصاب کی خبر بھی انہوں نے چلائی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد پتا چلا کہ اجمل قصاب ہے ہی نہیں پاکستانی.
جب ایکسیس مانگی تو انہوں نے پھانسی دے کے وہیں دفنا دیا. آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کریکٹر کیا تھا. اس کے بعد پی ایس ایل پاکستان کا جو کرکٹ والا پی ایس ایل سیریز انڈیا میں بین, پاکستان کے کھلاڑی بین, جیو سپر ابھی تک دکھا رہا ہے. کس کے لیے دکھا رہا ہے؟ پیسے کی خاطر ہے نا, پیسہ کماؤ مہم, اور وہ نیریٹو دیں جو اس وقت لبرل مافیا, موم بتی گروپ اور وہ دینا چاہتا ہے. اس کے بعد اب یہ خبر لے لیں, یہ دانستہ یہ کام کیا گیا ہے, فرنٹ پیج پہ خبر دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ خبر اس وقت تک نہیں چھپ سکتی جب تک میر شکیل الرحمان صاحب اس کو اوکے نہ کر دیں. آپ رہے ہیں نا نیوز میں؟ جی ٹھیک ہے, وہ تو بعد رات کو, تو یہ جو چیز دے رہے ہیں 1:30-2 بجے اچانک اس سے زیادہ غلیظ اور خوب سے باطن کیا ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی موقع پہ پاکستان کے قومی مفاد کو انہوں نے ترجیح نہیں دینی. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. میں بھٹی صاحب, یہ ابھی تک بھی, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ بھٹی صاحب, یہ جنگ اخبار نے چھاپ دیا, اور اس سے پہلے بھی جب وہ لندن میں بھی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا تو وہ مسلمان ملزم کسی نے نہیں لکھا تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جنگ اخبار, پاکستان, مسلمان, عجیب سی پالیسی ہے. کس کو خوش کرنا چاہ رہا ہے کون؟ بھارت اور امریکہ کی خوشنودی سے اور کتنا مال بنانا ہے؟ سبھی یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو انہوں نے لکھ دی ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اگر میر شکیل الرحمان صاحب جو بنے, پاکستان نے بنایا, پاکستان کی قوم نے بنایا, پاکستان سے ہی انہوں نے پیسہ بنایا ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اتنا سینئر جرنلسٹ انڈیا کا لکھے. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ بلوچستان سے پکڑا گیا, میرے ساتھ وہ پروگرام کر لے, میں ثابت کروں گا اس نے کیا انکشافات کیے, کہاں کیے. خدارہ آپ اچھی خبریں دے, بریکنگ دے, لیکن پاکستان کی سلامتی کو وہ مد نظر رکھے. انڈیا کا نیریٹو لے کے نہ چلے, اپنی ذات کے لیے پاکستان کو پس پردہ نہ ڈالے. ہمیں افسوس ہے کہ ہم پہ تو ہر نوٹس دیا جاتا, لیکن پاکستان دشمنی پہ کوئی بندہ نوٹس نہیں بھیجتا, کوئی ان پہ انگلیاں نہیں اٹھاتا. پاکستان کے خلاف جب موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی پاکستان کو نوک لگاتے ہیں. آپ کی بات یہ صحیح ہے. اس کا بنیادی مقصد اس ساری کیمپین کا یہ ہے, بھارت جو چاہتا یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر اس قسم کی آواز اٹھے, جس میں کلبھوشن کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے وہ اس کو متنازع بنایا جا سکے. پھر انہی خبروں کو بنیاد بنا کے باہر کی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ خبریں چھپ رہی ہیں, اور سب سے بڑا میڈیا گروپ اس وقت وہی کام کر رہا ہے جس کا الٹیمیٹلی فائدہ بھارت کو ہوگا. صابر, اب آ جائیں جو واقعہ مردان میں ہوا, مشال, اس کے قتل کے پیچھے جو کہانی آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ یونیورسٹی کے لوگ, کیونکہ وہ چیلنج کرتا تھا, اور یونیورسٹی کے لوگوں نے, انتظامیہ نے, طالب علموں کو, ایک خاص جماعت نے ان کو اس معاملے میں ملوث کر کے یہ سارے کا سارا واقعہ رونما کیا. بڑا افسوسناک ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور مشال کا جو قتل ہے وہ ایک بہیمانہ قتل ہے, ظلم ہے. اس طرح کا اختیار اسلامی ریاست میں بھی نہیں, خالص اسلامی ریاست جو ہے اس میں بھی یہ اختیار کسی بھی شہری کو نہیں ہے, یا کسی بھی جتھے کو نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بالجد والا اختیار استعمال کرے وداؤٹ اینی اتھارٹی, اور کسی کو بھی ملزم سمجھ. لیکن آپ کی پرانی جماعت جو ہے, میں بتاتا ہوں, وہ تو یونیورسٹیوں میں یہی کرتی ہے. اب اس میں وہ بھی کوئی بھی کرے, میں کہتا ہوں سر کوئی بھی کرے, لبرل بھی یہ کام کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ بلاگرز والا ایشو بھی تھا, یہ بھی تھا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی یہی چیختے رہے کہ جناب ریاست حرکت میں آئے. ریاست کیوں نہیں حرکت میں آتی؟ اب پی ٹی اے اور ایف آئی اے کا کیا کام ہے؟ سائبر ایکٹ بھی بن چکا ہے, سائبر کرائم ایکٹ بھی ہو چکا ہے. پی ٹی اے اور ایف آئی اے کا کیا کام ہے؟ جو پوسٹ ہو رہی ہیں, جعلی ہو رہی ہیں, اصلی ہو رہی ہیں, فیک اکاؤنٹ ہو رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں مانیٹر کرتے؟ بٹی صاحب, آپ کے کمنٹ 30 سیکنڈز, یور لاسٹ کمنٹ. سمیع صابر صاحب نے کہا نہایت تکلیف دے, کسی انسان کو دوسرے انسان کو قتل کا حق نہیں دیا جا سکتا, ظلم کیا, زیادتی کیا, لیکن آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ نوٹس لیتے ہیں. جعلی اکاؤنٹ کے نام پہ شانہ گستاخیاں ہو رہی ہیں, اس کو کیوں نہیں پی ٹی اے کام کرے؟ متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کر رہے؟ وہی قتل کی وجوہات بن رہے ہیں کہ اگر قانون پہ امپلیمنٹ کریں تو بے گناہوں کو سزائیں نہ ملے. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب, بہت شکریہ صابر شاکر. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کسی بھی شخص کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ توہین رسالت کے نام پر بھی کسی کو قتل کر سکے. یہ ریاست کا کام ہے اس معاملے کو نپٹانا, اور ریاست اس میں فیل ہوئی. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.